الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم میزان حصہ دوم میں چوتھے باب کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ یہ قانون معیشت کا باب ہے۔ میں نے اس کی ابتدا ہی میں پورے قانون کا خلاصہ بیان کر دیا تھا اور یہ عرض کر دیا تھا کہ یہ 5 نکات ہیں، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ پورے قانون کی 5 دفعات ہیں۔ ان میں سے پہلی چیز حرمت ملکیت تھی۔ میں نے اس پر جو کچھ لکھا ہے اس کو آپ نے سن لیا۔ استدراک کے طور پر چند باتیں عرض کر رہا ہوں۔ پہلی چیز یہ سمجھ لیجئے کہ ہمارے دین کا اپروچ کہاں سے ہے، یعنی بات یہاں سے شروع ہوئی ہے کہ اگر آپ نے کوئی مال کسی دوسرے سے لینا ہے تو اس میں پہلا سوال یہی ہے کہ اس کا استحقاق ثابت کیا جائے۔ اب استحقاق ثابت کرنا کیوں ضروری ہے؟ اس کے پیچھے ایک بنیادی چیز موجود ہے، اور وہ یہ کہ انسان کی جان، مال اور آبرو کو حرمت حاصل ہے۔ یہ بنیادی چیز اگر تسلیم شدہ نہیں ہے تو آگے بحث پیدا نہیں ہوتی۔ یعنی اگر میری جان کو حرمت حاصل نہیں تو جس کا جی چاہے لے لے، میری آبرو کو حرمت حاصل نہیں تو جو تعدی کوئی شخص کرنا چاہتا ہے کر لے۔ میرا مال اگر حرمت نہیں رکھتا تو دکان سے اٹھا کر لے جائیے یا گھر سے اٹھا کر لے جائیے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو علم دے کر بھیجا ہے، یعنی جو علم ہمارے اندر موجود ہے، جس کو میں اضطراری علم سے تعبیر کرتا ہوں، یعنی ہم جس علم کا انکار نہیں کر سکتے، انکار کریں تو ہمارا عمل اس کی تکذیب کر دیتا ہے۔ اس میں جس طرح ہمارے جمالیاتی فیصلے اندر ودیت کیے گئے ہیں، اسی طرح اخلاقی فیصلے بھی ودیت ہیں، اور ان میں سے اہم ترین فیصلہ یہ ہے کہ انسان کی جان، مال اور آبرو کو حرمت حاصل ہے۔ اس بنیادی مقدمے سے یہ سوال پیدا ہوا تھا کہ پھر اگر کوئی نظم اجتماعی قائم کیا جاتا ہے تو کیا اس کو حق حاصل ہے کہ وہ اس حرمت کے خلاف کوئی اقدام کرے؟ یعنی جب کوئی حکومت، کوئی ریاست، کوئی فوج، کوئی پولیس آ کے آپ کا مال بالجبر آپ سے طلب کرے گی، رضامندی سے دے دیجئے، سارا اٹھا کر دے دیجئے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر اپیل کی، سیدنا ابو بکر صدیق اپنا سارا مال اٹھا کر لے آئے۔ یہ رضامندی سے دینا ہے۔ لیکن اگر آپ نہیں دے رہے تو کیا بالجبر آپ کا مال آپ سے لیا جا سکتا ہے؟ ریاست جب یہی کام کرتی ہے تو چونکہ ہم اس کے عادی ہو چکے ہیں تو تردد نہیں ہوتا، ورنہ اگر ٹھیک اخلاقی اصولوں پر دیکھیے تو یہ ڈاکہ ہے۔ یعنی جیسے بندوق کسی شخص کے پاس ہے، وہ میرے گھر میں آیا ہے اور اس نے آگے میرا مال مجھ سے چھین لیا ہے، تو ریاست بھی ایسے ہی لیتی ہے۔ چنانچہ اس کی جسٹیفیکیشن چاہیے، وہ کہاں سے حاصل ہوگی؟ اس کے لیے ایک بنیاد وہ ہے جو دنیا نے اب تلاش کی، اور وہ یہ بنیاد ہے کہ لوگوں کی رضامندی حاصل کر لی جائے۔ اور رضامندی کیا 2 کروڑ 3 کروڑ لوگوں کی ایک ایک کر کے حاصل کی جائے گی؟ اس کے لیے ریپرزنٹیشن کا طریقہ اختیار کیا گیا۔ چنانچہ یہ معلوم ہے کہ جب بادشاہوں کے ٹیکسیشن کے حق کو دنیا میں چیلنج کیا گیا، بادشاہوں نے یہ حق کہاں سے لیا تھا؟ انہوں نے یہ حق ایک اور فلسفے سے حاصل کیا تھا کہ بادشاہ خدا کے اوپر، خدا کی زمین پر خدا کا سایہ ہے۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ جب تک وہ خدا کا اوتار بن کر نہیں آیا، اس وقت تک یہ حق اس کو بھی حاصل نہیں ہوا۔ لیکن انسانوں نے اس حق کو جب چیلنج کیا تو پھر جو اصول قائم کیا گیا وہ یہ تھا کہ نو ٹیکسیشن وداؤٹ ریپرزنٹیشن، یعنی لوگوں کی رضامندی حاصل کی جائے گی، اور یہ رضامندی ان کے
نمائندوں کے ذریعے سے حاصل کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں جب اپنی شریعت دی تو اس سوال کا جواب یہ دیا کہ ایک حق تو میں نے مقرر کر دیا ہے، یعنی کائنات کے خالق نے مقرر کر دیا ہے، انسانوں کے خالق نے مقرر کر دیا ہے، وہ جس کی ملکیت میری جان اور میری مال اور میری آبرو پر میرے خالق کی حیثیت سے قائم ہے، اس نے قائم کر دیا ہے۔ تو اس وجہ سے یعنی جو بنیادی مقدمہ تھا اس بنیادی مقدمے کو مجروح کیے بغیر اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کر دیا۔ اس کے بعد یہ ظاہر ہے کہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کے لیے جو مقدار مقرر کی گئی ہے کیا اس سے ہم جدید ریاست کا نظم چلا سکتے ہیں؟ میں نے یہ عرض کر دیا تھا کہ زکوٰۃ کو چونکہ ہم زیر بحثی عبادات میں لائے ہیں تو یہ بحث ہم نے وہاں کر دی، اس کو تفصیل کے ساتھ وہاں سمجھ لیجئے۔ اس کے بعد مجھے امید نہیں ہے کہ کوئی سوال باقی رہے گا، تاہم ایک اصولی بات میں نے یہاں بھی کر دی ہے کہ اگر اس سے اخراجات پورے نہیں ہو رہے یا نظم کو چلانے میں دقت ہو رہی ہے تو پھر لوگوں سے اس سے زائد کا مطالبہ کیا جائے گا۔ وہ اگر رضاکارانہ طور پر یہ مطالبہ پورا کر دیتے ہیں تو فبیہا، اگر نہیں کرتے تو پھر ان کی رضامندی کے بغیر ان سے کچھ نہیں لیا جا سکتا۔ اور یہی چیز ہے کہ جس کو طون و کرہن دور جدید نے بھی مانا ہے جب یہ کہا ہے کہ نو ٹیکسیشن وداؤٹ ریپرزنٹیشن۔ یہ بحث البتہ ہو سکتی ہے کہ کیا موجودہ زمانے میں پارلیمنٹ میں جس طرح کی ریپرزنٹیشن ہوتی ہے اس میں ٹیکسیشن کے لیے فی الواقع لوگوں کی رضامندی حاصل ہو جاتی ہے، اس پہ بحث ہو سکتی ہے۔ یعنی کیا یہ ضروری نہیں ہوگا کہ اگر ایسا کرنا ہے تو پھر ہر پارٹی متعین طور پر یہ بتائے کہ وہ کیا ٹیکس لگائے گی اور اسی کی بنیاد پر اس کا انتخاب کیا جائے۔ یعنی پارلیمنٹ میں جو لوگ جا رہے ہیں وہ لوگوں سے ان کی رائے لیتے وقت متعین طور پر بتائیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس وقت اس کا شعور نہیں ہوتا، اور پھر پارلیمنٹ میں لوگ بیٹھتے ہیں اور بسا اوقات اپنے عیش و عشرت کو بنیاد بنا کے جس طرح چاہتے ہیں لوگوں کو لوٹتے اور جیسے چاہتے ہیں ان کے اوپر مشقتیں عائد کرتے ہیں۔ قدیم زمانے کے بادشاہوں کے پاس تو استبدادی اختیارات تھے، دور حاضر کی جمہوریتوں میں بھی اس میں بہت کچھ تعدی ہو جاتی ہے، تو اس کو اور بہتر بنانا چاہیے۔ چنانچہ اس میں بہت سی تجویزیں ہو سکتی ہیں لیکن وہ اصلاً دین کا موضوع نہیں ہے۔ جو بات دین واضح کرنا چاہتا ہے اور جس کا تعلق اس کے مقاصد سے ہے وہ یہ ہے کہ جان مال اور آبرو کو حرمت حاصل ہے، اور جب مال کو بھی حرمت حاصل ہے تو پھر مال کے خلاف جس طرح فرد کوئی تعدی نہیں کر سکتا اس طرح ریاست بھی تعدی نہیں کر سکتی الا یہ کہ اس کا حق ثابت کیا جائے۔ اور وہ حق کہاں سے ثابت کیا جائے گا؟ وہ اللہ ہی کی طرف سے ثابت ہو سکتا ہے۔ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت کیوں دی ہے۔ یعنی دو ہی چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو کچھ انسان سے چاہا ہے وہ تزکیہ ہے، پاکیزگی ہے۔ کوئی چیز اس کو مجروح کر رہی ہے اور انسان بالعموم اس پر متنبع نہیں ہوتے تو وہاں قانون دے دیا ہے۔ اور اگر کسی چیز کے لیے علم و عقل میں کوئی بنیاد موجود نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے۔ یہی چیزیں ہیں جن کو سامنے رکھ کر پوری شریعت دی گئی ہے، تو اس کو اس بحث میں ملحوظ رکھیے۔ دوسرا نقطہ قومی املاک سے متعلق تھا، چنانچہ اب میں نے قومی املاک کا عنوان قائم کیا ہے اور اس کے لیے سورہ حشر کی آیت کو بنیاد بنایا ہے۔ سورہ حشر 59 نمبر سورہ ہے اور اس کی 7ویں آیت ہے، ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القریٰ فللہ وللرسول وذی القربیٰ والیتامیٰ والمساکین وابن السبیل کی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم۔ اللہ نے، یہ اس کا ترجمہ ہے، اللہ نے جو کچھ ان بستیوں کے لوگوں سے اپنے رسول کی طرف لوٹایا ہے وہ اللہ، اس کے پیغمبر کے اقربا اور یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے خاص رہے گا، اس لیے کہ وہ تمہارے دولت مندوں ہی میں گردش نہ کرتا رہے۔
یہ آیت ہے۔ یہ آیت جس سیاق میں آئی ہے اسے سورہ حشر میں دیکھیے تو معلوم ہوتا ہے کہ زمانہ رسالت میں جب لوگوں نے ان اموال، زمینوں اور جائیدادوں کے بارے میں جو دشمن سے بغیر کسی جنگ کے حاصل ہوئی تھی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ علاقے فتح ہوئے، ان میں بعض میں تو ایسا ہوا کہ صحابہ کرام کو جنگ کرنا پڑی، اور اس زمانے میں جب لوگ جنگ کے لیے نکلتے تھے تو صرف یہی نہیں ہے کہ اپنی جان کو خطرے میں ڈالتے تھے، ان کو سامان جنگ بھی خود ہی فراہم کرنا ہوتا تھا۔ یعنی اگر گھوڑا ہے تو اس پر آئیں گے، اونٹ ہے تو اس پر آئیں گے، اگر پیدل ہیں تو اسی طرح لڑیں گے، تیر تلوار جو کچھ بھی اسلحہ ہے وہ لوگ ہی فراہم کرتے تھے۔ یہ جو اب منظم ریاستوں کا نظام ہے یہ اس زمانے کے عرب میں نہیں تھا، وہ ایک قبائلی علاقہ تھا، اور قبائلی تمدن میں جو صورتحال ہوتی ہے وہی صورتحال وہاں تھی۔ جب منظم ریاستیں قائم ہو جاتی ہیں تو ان میں ظاہر بات ہے کہ پھر ریاست یہ سب چیزیں فراہم کرتی ہے۔ زمانہ رسالت میں جب لوگوں نے جنگ کی، اپنی جان خطرے میں ڈالی، مال خرچ کیا، سامان جنگ فراہم کیا، تو اس کے نتیجے میں بھی کچھ اموال ملے، مال غنیمت کے طور پر ملے، یا یہ ہے کہ کوئی علاقہ فتح ہو گیا۔ دوسرے یہ کہ کوئی جنگ نہیں ہوئی۔ زمانہ رسالت میں جب لوگوں نے ان اموال، زمینوں اور جائیدادوں کے بارے میں جو دشمن سے بغیر کسی جنگ کے حاصل ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کی مدد فرمائی، اور ایسا رعب طاری ہوا کہ اس کے نتیجے میں کوئی جنگ نہیں کرنی پڑی، بلکہ بغیر کسی جنگ کے محض اللہ کی عنایت سے بعض علاقے مفتوح ہو گئے۔ اب اس میں ظاہر ہے کہ اموال ہیں، زمینیں ہیں، جائیدادیں ہیں، اس زمانے کے قانون کے لحاظ سے وہ سب کے سب فاتح کی ملکیت ہو جاتے تھے۔ تو لوگوں نے یہ مطالبہ کیا کہ وہ ان میں تقسیم کر دی جائے، یعنی جس طریقے سے مال غنیمت تقسیم کر دیا جاتا تھا، لوگوں نے مطالبہ کیا کہ وہ ان میں تقسیم کر دی جائے۔ تو قرآن نے اسے ماننے سے انکار کر دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، ان میں تمہارا کوئی حق نہیں، اور فرمایا کہ انہیں نجی ملکیت میں دینے کے بجائے دین و ملت کی اجتماعی ضرورتوں اور قوم کے غرباء و مساکین کی مدد اور کفالت کے لیے وقف رہنا چاہیے، تاکہ یہ دولت مندوں ہی میں گردش نہ کرتی رہے۔ اس وقت تو منظم ریاستیں ہیں اور ان کے اموال املاک کی کوئی حد نہیں ہوتی، لیکن وہاں قبائلی تمدن میں یہ ریاست وجود میں آ رہی تھی۔ اس موقع پر ایسا بھی ہوا کہ لوگ میدان میں اترے، انہوں نے جنگ کی، اور اس کے نتیجے میں مال غنیمت حاصل ہوا۔ عام طور پر یہ تھا کہ اسے تقسیم کر دیا گیا، اور بعض موقعوں پر ایسے بھی ہوا کہ کوئی جنگ نہیں کرنی پڑی۔ تو یہ سب اموال و املاک جو اب فاتح کی حیثیت سے مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے، جب انفرادی ملکیت ان پر کسی کی نہیں ہے تو پھر یہ کس کی ملکیت ہے؟ فرمایا کہ یہ اب قومی املاک ہے، ان کی ملکیت نظم اجتماعی کے پاس ہوگی، اللہ اور رسول کے پاس ہے۔ اللہ اور رسول کے پاس ہوگی تو ظاہر ہے کہ اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ پھر اس نظم کے پاس آ جائے گی۔ تو یہ دیکھیے کہ اب اس میں کیا فرمایا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ لوگوں کا یہ مطالبہ ماننے سے انکار کر دیا۔ دوسرے یہ کہ اس کے ساتھ یہ اعلان کیا کہ یہ اب اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے رسول کے لیے ہیں، رسول کے اقربا کے لیے ہیں، یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہیں۔ وجہ کیا بیان کی؟ کہ لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم۔ اس سے بعض لوگوں نے یہ نتیجہ نکالا ہے، اور اس پر صفحے کے صفحے سیاہ کیے ہیں کہ اسلام ارتکاز دولت کو پسند نہیں کرتا، اور اس آیت کو بنیاد بنا کر یہ ساری تقریر کی گئی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس آیت کے یہ معنی نہیں ہے۔ یہ آیت یہ نہیں کہہ رہی
کہ مال کو اغنیا میں گردش نہیں کرنی چاہیے۔ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ جو املاک ہیں، یہ اموال و املاک جو اس وقت قومی ملکیت میں ہے، جو اس وقت مسلمانوں کی اجتماعی حیثیت میں ان کی ملکیت ہے، اگر یہ لوگوں کو دے دیے گئے، یعنی یہ اجتماعی ضرورتوں کے لیے نہ رکھے گئے، لوگوں میں تقسیم کر دیے جائے، تو کیا ہوگا؟ یہ ہوگا کہ کیلا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، پھر یہ جا کر اغنیا ہی میں گردش کریں گے۔ ان اموال کو اغنیا میں گردش کرنے سے روک دینا چاہیے، یہ کہہ رہی ہے یہ آیت۔ یہ اغنیا ہی میں کیسے گردش کریں گے؟ اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی حکمت کا راز ہے جس سے پردہ اٹھایا ہے۔ یعنی اس دنیا کے اندر ایک تو خدا کا وہ قانون ہے جو نبیوں کے ذریعے سے ملتا ہے، ایک قانون وہ ہے جو اس اسکیم سے کار فرما ہو جاتا ہے جس پر یہ دنیا بنائی گئی ہے۔ ہم تمہید میں یہ دیکھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی صلاحیت، ذوق و رجحان میں بڑا فرق رکھا ہے۔ چنانچہ یہ بالکل واقعہ ہے کہ آپ 50 لوگوں کو جمع کر کے بالکل برابر کوئی رقم انہیں دے دیجئے، سب کے ہاتھ میں 10-10 کروڑ روپیہ پکڑا دیجئے، اور پھر ان کہیے کہ جائیے اب زندگی میں اپنا عمل شروع کیجئے، تو کچھ دیر کے بعد آپ دیکھیں گے کہ وہ چند ہاتھوں میں مرتکز ہونا شروع ہو جائے گا۔ یہ وہ چیز ہے کہ جس کا مشاہدہ ہر وہ شخص جو معاشی عمل کا گہری نظر سے، دقت نظر سے مطالعہ کرے گا، کر سکتا ہے۔ جیسے یہ ہوگا، دولت چند ہاتھوں میں مرتکز ہونا شروع ہو جائے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا قانون ہے، اس کو روکا نہیں جا سکتا۔ یعنی کسی موقع پر پورے انسانوں کو پکڑیے، ان کی ساری دولت ایک جگہ جمع کیجیے، سب کو برابر دے کر رخصت کر دیجیے، ایک پوری کی پوری قوم کے ساتھ یہ معاملہ کر کے دیکھ لیجیے۔ خدا کا قانون یہ ہے کہ 10 20 50 100 سال کے بعد آپ دیکھیں گے کہ وہ چند ہاتھوں میں مرتکز ہو جائے گی، اغنیا ہی میں گردش کرنا شروع کر دے گی۔ یعنی لوگوں کے اندر چونکہ تفاوت رکھا گیا ہے، صلاحیت کا، ذوق رجحان کا، اور پھر دنیا کے اندر جو مواقع رکھے ہیں ان میں بھی بڑا تفاوت ہے، تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے۔ اس قانون کو باطل نہیں کیا جا سکتا، یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے۔ اسی سے وہ تفاوت پیدا ہوتا ہے جس کو پہلے بیان کر دیا کہ نحن قسمنا بینہم معیشتہم، وہ ایسے ہی تقسیم ہوئی ہے، اسی سے یہ درجات پیدا ہوتے ہیں۔ یہ خود معاشی عمل کی ضرورت ہے، اگر وہ چند ہنرمند ہاتھوں میں مرتکز نہیں ہوگا تو ایک طرف دنیا کا نظم نہیں چلے گا، اور دوسری جانب خدا نے جو امتحان برپا کر رکھا ہے وہ بھی برپا نہیں ہو سکے گا۔ تو جو تقسیم اور تفاوت کا قانون ہے وہ یہ نتیجہ نکال دیتا ہے۔ اب اس نتیجے کو تو نکلنا ہے، اس نتیجے کو نکلنے سے روکنے کے لیے جو فلسفہ کارل مارکس نے پیش کیا، اور جس کا تجربہ بھی انسانیت نے کم و بیش پون صدی تک کیا، اور جس کے لیے جان و مال کی بے پناہ قربانی بھی دی، یہ حقیقت ہے کہ وہ کامیاب نہیں ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ یہ فطرت کے قانون کے خلاف ہے۔ اب کیا کیا جائے؟ وہ اصول جو فطرت نے قائم کیا ہے وہ وہی ہے کہ لوگوں کے لیے عدل و انصاف کے ساتھ مواقع پیدا کیے جائیں، جس حد تک ممکن ہو اچھے سے اچھا نظام بنایا جائے، لیکن یہ ہو کر رہے گا، اور جب یہ ہو کر رہے گا تو ضروری ہے کہ نظم اجتماعی کے پاس ایک بڑی رقم موجود رہے جس سے وہ غریبوں کی، محتاجوں کی مدد کر سکے، انہیں اپنے پاؤں پر کھڑا کر سکے۔ تو زکوٰۃ میں وہ مد رکھ دی، اور پھر اس کے بعد قومی املاک کے بارے میں بھی یہی فرمایا۔ یعنی ریاست کا جو نظم قائم ہو گیا تھا، دیکھیے اس میں ایک تو اس نظم کو چلانے کی کچھ ضرورتیں تھیں۔ اس وقت وہ نظم کس کے پاس تھا؟
وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے پاس تھا، یعنی ایک حکومت الہیہ قائم تھی، اللہ تعالیٰ براہ راست اپنے پیغمبر کی وساطت سے حکومت کر رہے تھے۔ تو اس وجہ سے اس سے کچھ ضرورتیں پیدا ہوئیں، اور بالخصوص رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اوقات اسی کے لیے مخصوص تھے، تو آپ کی ضرورتیں بھی تھیں۔ جو لوگ آپ پر منحصر تھے یا جن کی کفالت کرنا آپ کی ذمہ داری تھی، آپ کے اقرباء اعزاء، وہ بھی بہرحال ضرورت مند تھے، اور معاشرے کے یتامہ، مساکین، مسافر، یعنی وہی جن کا ذکر زکوٰۃ کی مدات میں ہم قانون عبادات میں پڑھ چکے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ان اموال کو نجی ملکیت میں نہ دیا جائے، یعنی وہاں جائیں گے تو پھر یہ اغنیائی میں گردش کریں گے، ان کو ریاست کے پاس ہی رہنے دیا جائے اور اس سے یہ فائدہ اٹھایا جائے۔ اس طرح اگر آپ غور کریں تو اسلام نے یہ اصول تو قائم نہیں کیا کہ فطرت سے جنگ لڑ کے آپ نجی شعبے کو ختم کر دیں، نہیں، وہ اپنے فطری طریقے سے قائم رہے، اپنے نتائج نکالے، اور جو کچھ بھی انسان کی اخلاقی اصلاح ہو سکتی ہے وہ انفرادی حیثیت سے کر کے اس کو جتنا متوازن کیا جا سکتا ہے کیا جائے، لیکن فطرت نے جو قانون بنا دیا ہے اس کی خلاف ورزی کا کوئی سوال نہیں ہے۔ جو کچھ کرنا چاہیے وہ یہ ہے۔ تو دو چیزیں کہی ہیں، لوگوں سے زکوٰۃ لی جائے، یہ بات جدید معیشت بھی تسلیم کرتی ہے کہ ٹیکس لیا جائے گا، اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ کہ جن کے پاس خرید لینے کے لیے ہر چیز کو سرمایہ موجود نہیں ہے، ریاست فراہم کرے، چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ سڑکیں بنتی ہیں، پبلک ٹرانسپورٹ فراہم کی جاتی ہے، ہسپتال بنتے ہیں، بڑے بڑے تعلیمی ادارے بنتے ہیں، تحقیق کے مراکز بنتے ہیں، جو نہیں بن سکتے، یعنی اگر اس کو نجی شعبے پر چھوڑ دیا جائے تو وہ نہیں بن سکتے، وہ بنتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ نظم ریاست بعض اوقات اموال و املاک کے معاملے میں بھی مختلف طریقے اختیار کرتا ہے۔ بعض ایسے نظم ہیں کہ جن میں یہ طے کر دیا گیا کہ نہیں، ریاست کسی چیز کو بھی اپنے پاس نہیں رکھے گی، اور بعض ایسے نظم ہیں کہ جن میں دوسرا طریقہ اختیار کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ اسی دوسرے طریقے کی تصویب فرماتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ کسی سے اس کا مال تو نہیں لیا جا سکتا، لوگوں کی املاک پر تو آپ قبضہ نہیں کر سکتے، لیکن جو قومی املاک ہیں ان سے یہ فائدہ ضرور اٹھایا جائے۔ یہ اموال چونکہ مسلمانوں کی کسی مدد کے بغیر محض اللہ تعالیٰ کی قوت قاہرہ سے حاصل ہوئے تھے، اس وجہ سے سب کے سب اس مقصد کے لیے خاص کیے گئے، یعنی اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ یہ سب کے سب اسی مقصد کے لیے خاص رہیں گے۔ وہ اموال، وہ املاک، وہ زمینیں جو بغیر کسی جنگ کے حاصل ہوئی ہیں وہ قومی ملکیت میں رہیں گی، وہ قومی املاک قرار پائیں گی۔ ان کا نظم چلانے کے لیے کیا طریقے اختیار کیے جاتے ہیں وہ ایک الگ بحث ہے، اور جیسے کہ آگے بیان ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اور خلفائے راشدین کے زمانے میں بھی اس کے لیے الگ الگ طریقے اختیار کیے گئے، لیکن وہ قومی املاک ہی رہیں گی، ان کو نجی شعبے کے پاس نہیں جانے دیا جائے گا۔ اس کی حکمت بیان کی ہے کہ لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، یعنی آیت یہ نہیں ہے کہ لوگوں دولت کا اغنیاء میں ارتکاز نہیں ہونا چاہیے، یہ قانون کے خلاف ہے، یہ فطرت کے خلاف ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی اسکیم کے خلاف ہے۔ یہ کہا گیا ہے کہ یہ قومی املاک نجی شعبے کے پاس نہیں جانے چاہیے، کیونکہ یہ چلے گئے تو تم دیکھو گے کہ اس وقت بے شک اس کو غرباء میں تقسیم کر دو، ان املاک کو، کچھ دیر کے بعد یہ اغنیائی کے ہاتھوں میں ہوں گے۔ یہ قدرت کا قانون ہے، اور چونکہ قانون قدرت کے مطابق یہ ہونا ہے تو دوسرے پہلو کی طرف توجہ دلائی کہ پھر نظم اجتماعی کو چلانے کے لیے، غریبوں کی مدد کے لیے، مسکینوں کی مدد کے لیے، اجتماعی بہبود کے کاموں کے لیے سرمایہ کہاں سے آئے گا؟ ایک زکوٰۃ ہے، فرمایا دوسری یہ چیز ہے۔
یہ اموال چونکہ مسلمانوں کی کسی مدد کے بغیر محض اللہ تعالیٰ کی قوت قاہرہ سے حاصل ہوئے تھے، اس وجہ سے سب کے سب اس مقصد کے لیے خاص کیے گئے۔ جزیرہ نما عرب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاد و قتال کی مخصوص نوعیت کے پیش نظر، مخصوص نوعیت یعنی یہ جہاد و قتال وہ نہیں تھا جو ہم آپ کریں گے، اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دینونت کا ظہور ہوا تھا، یعنی خدا کے پیغمبر کی طرف سے جب اتمام حجت ہو گیا تو لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی سزا کا نفاذ ہوا، اس کے لیے قتال کیا گیا۔ جہاد و قتال کی مخصوص نوعیت کے پیش نظر اس زمانے کے عام غنائم بھی اللہ اور رسول ہی کی ملکیت تھے، ان کے بارے میں بھی سورہ انفال میں بیان کر دیا ہے کہ یہ سب کے سب اللہ اور رسول کی ملکیت ہے، ان پر کوئی شخص بھی کوئی حق نہیں رکھتا۔ لیکن ان کے حصول میں چونکہ لوگوں نے آپ کی مدد کی تھی اور انہیں اس زمانے میں ذاتی اسلحہ، گھوڑے اور اونٹ وغیرہ جنگ میں استعمال کرنا پڑتے تھے، یہاں تک کہ اپنے زاد راہ کا بندوبست بھی خود ہی کرنا ہوتا تھا، اس لیے ضروری تھا کہ وہ مجاہدین میں تقسیم کر دیے جائیں۔ یعنی ان کے بارے میں بھی اصول یہی قائم کیا گیا تھا کہ یہ قومی املاک ہے، تاہم ان وجوہ سے جو میں نے یہاں بیان کر دیے ہیں انہیں مجاہدین میں تقسیم کیا گیا، تاہم قرآن نے حکم دیا کہ ان میں سے بھی 5واں حصہ اس مقصد کے لیے نکال لیا جائے، یعنی ان میں سے 5واں حصہ اس مقصد کے لیے رکھ لیا گیا، باقی تقسیم کر دیے گئے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، یہ سورہ انفال میں حکم بیان ہوا ہے۔ تو فرق کیا ہوا؟ یعنی وہ اموال غنیمت جن کے حصول میں لوگوں نے مدد کی ہے، ان میں مجاہدین کو از راہ عنایت حصہ دیا گیا، حق نہیں مانا گیا۔ پہلے یہ اعلان کیا گیا کہ یہ سب اللہ اور رسول کی ملکیت ہے، اس کے بعد یہ کہا گیا کہ 5واں حصہ اجتماعی کاموں کے لیے رکھ کے باقی ان میں تقسیم کر دیا جائے۔ لیکن یہ اموال جن کا اوپر ذکر ہوا، ان میں یہ کہا گیا کہ یہ سارے کے سارے اسی مقصد کے لیے خاص کر لیے جائیں۔ تو اموال غنیمت کے بارے میں یعنی وہ جن میں لوگوں نے مدد کی تھی، سورہ انفال میں فرمایا تھا، اور جان لو کہ جو غنائم بھی تم نے پائے ہیں ان میں سے 5واں حصہ اللہ، اس کے پیغمبر کے اقربا اور یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے خاص رہے گا۔ یہ دیکھیے بالکل وہی الفاظ ہیں، یعنی اموال غنیمت بھی اللہ اور رسول کی ملکیت ہے، یہ مال فے جو بغیر کسی جنگ کے حاصل ہوا ہے یہ بھی اللہ اور رسول کی ملکیت ہے، اس میں سے 5واں حصہ نکال لیا جائے، مدات وہی ہیں، یعنی نظم اجتماعی کی ضرورتیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی ضرورتیں، اور غریب، مسکین، مسافر، ان کی بہبود کے کام، بالکل اسی طریقے سے ان اموال کے بارے میں یہ سب کے سب، اور ان میں سے 5واں حصہ۔ تو اس طرح قومی املاک کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ قانون واضح کیا۔ اس سے اب کیا رہنمائی ہمیں حاصل ہوتی ہے؟ اس موقع پر تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول کو جو کچھ ملا تھا اس کو سامنے رکھ کر یہ قانون بنایا گیا۔ ہمیں کیا رہنمائی حاصل ہوتی ہے؟ کیا یہ وہیں کے لیے خاص رہے گا یا اس کے اندر کوئی ابدی رہنمائی ہے؟ اس پر میں نے آگے بحث کی ہے، اس کا مطالعہ ہم اگلی نشست میں کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔